دنیا کا خوبصورت ترین لفظ اللہ، دنیا کا میٹھا ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی مکمل ترین کتاب القرآن، دنیا کی مکمل ترین ورزش نماز، دنیا کا خوبصورت ترین پیغام اذان، دنیا کا خوش نصیب انسان آپ، کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ آمین کہتے جاؤ، اللہ تمہاری ہر پریشانی دور کرے۔ ذرا سوچو، وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کی آواز سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا اسے نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ عورت کا جہاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ کم ظرفی۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہے؟ ایک معصوم گڑیا کو جب پہلی محبت کے جال میں پھنسا کر شریک حیات بننے کا وعدہ کر کے دن رات اپنے جذبات کی تسکین کر کے مکر جانا۔ تجھے تکنا، تجھے سننا، تیرا ہنسنا مچل جانا، ہمارے غم کے آنگن میں فقط دو چار خوشیاں ہیں۔ کن کی رسائی۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے جن کے مکمل ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولو، ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ اللہ سے رشتہ۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ بہت تھک چکی ہوں دنیا کے کھیل سے یا رب، اب تیرے کعبے کو چھو کر رونے کو دل کرتا ہے۔ جگر کا ٹکڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ یہ ایسی صورت ہے جو انسان کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اس میں ہر فرد کے لیے بہت سے اسباق ہیں۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کا ساتھ، اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے۔ تلخ حقیقت، ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک کو اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا، تھام لیتا ہے، اور جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو۔ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام لیتا ہے۔ قرآن کریم۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے۔ سجدہ۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، انشاءاللہ تعالی۔ کن فیکن۔ مجھے کن فیکن کے نام سے عشق ہے۔ ساری باتیں اسی نقطے پر آ کر رک جاتی ہیں، جب اللہ کہتا ہے ہو تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ توبہ کر لو۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیوں نہ کہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں
جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ آخری وقت دیر کے ڈر سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ دیتا ضرور ہے آخری وقت پر بھی۔ دل کی آذان بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی آذان پر پڑھی جاتی ہے۔ دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ شکر کے سجدے، دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں انشاءاللہ۔ زیادہ سوچنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ دنیا کا خیال، جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال خود ہی ڈال دیتا ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ عورتوں کو توڑنا، مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ من پسند چیزیں، دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیزیں ہی اللہ کی رضا ہو۔